الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت جو تلاوت کی ہے سورہ الاعراف کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس کا مسئلہ ہے اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ ہدایات اللہ پاک نے اس جگہ انسانوں کو دی ہیں. لباس کے بارے میں بنیادی دو چار باتیں یہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ابو الاحوص یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نبی علیہ السلام کے پاس گئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کپڑے بڑے بوسیدہ اور بڑے نا ایسے جس طرح پھٹے پرانے کوئی ایسے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا الاکا مالن، تیرے پاس کوئی مال دولت پیسے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اے اللہ کے رسول بکریاں بھی ہیں، اے اللہ کے رسول غلام بھی ہیں میرے. فرمایا پھر یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو مال دولت اور نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر انسان کے وجود پہ نظر بھی آنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت. یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ انسان ٹوٹا پھوٹا پرانا ایس بوسیدہ اور گندا لباس پھٹا ہوا اپنے آپ کو سمجھے میں بڑا نیک ہوں یا اس قسم. یہ غیر اسلامی بات ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اثر کو وجود پہ نظر بھی آنا چاہیے. اچھے کپڑے پہنو اگر اللہ نے توفیق دی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے لباس کو کہا، لباس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اس کے دل کے اندر تکبر ایک رائی کے دانے بھی برابر ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں تکبر اگر ہے
जन्नत नहीं जा सकता। सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक आदत है कि मैं पसंद करता हूँ लिबास सोना खूबसूरत अच्छा पहनने की, एक आदत है मेरी। ए अल्लाह के रसूल, और मेरी आदत है कि मैं जुती ज़रा वधिया पहनता हूँ ना, मेरी एक आदत है अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया तो ये जो ना लिबास अच्छा पहनना, ये जूती, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, फरमाया ये तो जमाल है, खूबसूरती है, इसको तो अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह तो आप सारी कायनात से सोना है, अल्लाह पसंद करता है एक इंसान अच्छा लिबास। लेकिन ये बात याद रखे, तकब्बुर क्या होता है। लोगों ध्यान से मेरी बात सुन लेना, गमतुन्नास बतरुल हक, आपने फरमाया तकब्बुर ये होता है लोगों को नीच, जलील, कटिया, कमी, कमीन, ये जिस आदमी के दिल में है कि किसी दूसरे को समझता है नीच, कटिया, छोटियां बरादरियां ने है, नीच बरादरियां, कायनात के रब की कसम सारी जिंदगी का हाफिज कारी इमाम काबा क्यों ना हो, ये जहन्नम के अंदर जाएगा। और ये देख ले, हम आमतौर पे अक्सर ऐसे, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह गमतुन्नास, फरमाया लोगों को जो जलील समझना, कटिया, कमीना, छोटे, नीच, छोटे लोग ने जिए ना। वबतरुल हक, फरमाया एक तो लोगों को जलील, नीच, कमी, कमीन, छोटा समझना, और दूसरा फरमाया अगर कोई इंसान किसी को दूसरे को कुछ अच्छी बात कहता है ना, तो आगे से ये कहना, और तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। कई दफ़ा देखो जी, मौलवी साहब मिले आंधे ने दाढ़ी रख, नहीं रखदा, मौलवी साहब कौन होते ने, दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, ये क्या है? ये दाढ़ी रखना ये अल्लाह का हुक्म है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है, उसके अब्बा जी का हुक्म नहीं। फरमाया ये किसी को हक बात कहता है आगे आगे के चलो, अच्छा भाई रखूंगा इंशाल्लाह, भाई कोशिश करूंगा रखूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तेरी क्या हैसियत है मुझे कहो नमाज, तू दाढ़ी रख, फलां कर, इंज कर, तेरी बीवी जाती है पर्दा नहीं करती, फलां नहीं कर, तू कौन है? बस इतना कहा नहीं तो जहन्नम वाजिब हो गई उसके ऊपर, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये किबर है, तकब्बुर है कि कोई अच्छी बात कहे उसका, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, तेरी हैसियत क्या है, मुझे 2 टके का बंदा नौज़ुबिल्लाह तू नहीं। आपने फरमाया लिबास अच्छा पहनो, ये जमाल है, अल्लाह इसको पसंद करता है, लेकिन लोगों को जलील, हकीर, कमी, कमीन ना समझना, और कोई चंगी गल करे तो उसको ये ना करना तू कौन होता है कहने वाला। ये तकब्बर जिसके दिल में है वो जहन्नमी आदमी। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने लिबास के बारे में ये तो था कि अच्छा लिबास, इंसान को अल्लाह ने माल दौलत दिया, अच्छा खूबसूरत लिबास पहने। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने लिबास के रंगों के बारे में ये बात कही। आपने फरमाया तमाम रंगों में से बेहतरीन जो रंग है, आपने 2 लफ्ज़ बोले, एक आपने फरमाया अतयब, ये बड़ा ही सोना और पाक रंग है, अतहर, ये बड़ा ही अच्छा लगता है। कौन सा? फरमाया सफ़ेद रंग तुम पहना करो, ये अल्लाह को ये बहुत पसंद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। और साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने मुर्दों को जो फौत हो जाए, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मर्द है, वो औरत है, उसको भी सफ़ेद रंग के ही उसके कफन में उसको। कायनात के इमाम ने फरमाया सफ़ेद पसंद है। एक हदीस में आता है कि एक साहबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हदीस में आता है ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, इन्होंने रंग पहना हुआ था वो जिस तरह रंग, ये जिसे आजकल बसंती रंग नहीं कहते, ये जो हिंदू लोग पहनते हैं, उनके साधु पहनते हैं, ये अब उस दौर में उनको वो रंग पहना हुआ था। ये पहन के नबी अलैहि, और 2 चादरें थी, एक उन्होंने बांधी हुई थी नीचे जिस तरह लाचा बांधते हैं तहबंद, और एक ऊपर चादर ली। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में आपने देखा इन्ना हाज़िही सियाबुल कुफ़्फ़ारी मिन सियाबिल कुफ़्फ़ार, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख के फरमाया ये क्या रंग पहना हुआ, ये तो काफरों का रंग है। ये देख लें हमारे मुंडे नौजवान जो है, ये मौज मेला जब करने आते हैं तो हिंदू साधुओं का बसंती रंग पहनते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या फरमाते। बल्कि ऐसा भी हुआ है,
ایسا بھی ہوا کہ بیاہ شادیوں کے اوپر 2-3 دن پہلا یا 1 دن پہلا وہ جو یہودیوں کی رسم کرتے ہیں نا وہ مہندی، اور لوگوں یہ یہودیوں کی رسم ہے، اللہ کی قسم یہودیوں کی رسم ہے، مسلمان کیوں کرتا ہے اس کو؟ کیوں مسلمانوں کی بچیاں یہ کرتی ہیں؟ وہ جب کرتی ہیں تو باقاعدہ ہندوؤں کی طرح وہ مسلمان وہی پٹکے لے کے آتے ہیں، وہی ہندوؤں کا وہ بسنتی رنگ کے پٹکے، اور اسی کے ساتھ کئی لڑکے تو باقاعدہ تلک بھی لگاتے ہیں ہندوؤں کی طرح، جی آج جی وہ جی مہندی ہے جی وہ۔ کائنات میں کہ امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فرمایا یہ کافروں کا رنگ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کچا ہی رنگ ہے، میں جا کے اس کو دھو لیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا لا، اس کو دھونا نہیں۔ اللہ کے رسول کیا بَلْ أَحْرِقْهُمَا، میں اللہ کا نبی حکم دیتا ہوں اس کو جا کے ساڑ دے، سن جا کے۔ یہ مسلمانوں کا یہ دیکھ لیں ہمارے کون سے رنگ پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ حدیث میں ایک اور رنگ کے بارے میں آتا ہے، اس کو ارغوانی اور کسمبا رنگ کہتے ہیں۔ یہ آپ جا کے رنگ والوں سے پوچھ لیں کہ کسمبا رنگ کون سا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسمبا رنگ سے بھی منع کیا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات، کون سا لباس جو اس کے چیزوں کے لحاظ سے آپ نے فرمایا لوگو، آپ نے ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا پکڑ کے ایک میں سونا پکڑ کے نا ایسے اوپر کیا نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا ان ہذین حرامان، یہ 2 چیزیں جو ہے علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر سونا پہننا اور ریشم پہننا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جاؤ، کو بڑا امیر آدمی ہے، اس نے غیر مسلم ہے فرض کرے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس نے جو چادر بچھائی ہوئی ہے نا یا صوفہ اس نے بنایا ہوا ہے وہ اگر ریشم کا ہے، کئی جان بوجھ کے غیر مسلم ہندو، کافر، عیسائی، یہودی مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے لیے وہ ریشم کے کپڑے بناتے ہیں، اور ریشم کی کرسیاں اور ریشم کے اچھاڑ، ریشم کے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اگر تم کسی جگہ جاؤ اس نے ریشم کا کپڑا رکھا ہوا ہے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے بیٹھنا نہیں، کھلونا قبول ہے، بیٹھنا نہیں ادھر، اس کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنی سختی کی، فرمایا یہ جو ریشم میں اللہ کا نبی تمہیں حرام کہتا ہوں نا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوشی کے ساتھ یستحلون، فرمایا وہ ریشم کو اس طریقے سے پہنیں گے جیسے حلال ہے جی، وہ کی یار ہمارے ہاں بھی یقین مانیے میرے اپنے ملنے والوں میں سے کئی جب ہم ملتے ہیں، ہر بندے سے ملتے ہیں تو کئی او یار حافظ جی ہر وقت تسی حلال تے حرام وچ پیا رہندے ہو، اے کپڑا حلال ہے، اے حرام ہے، فلانا کی یہ یار کدی جان بھی چھڈیا کرو، کی جدوں تہاڈے کو جائیے کلپدے رہندے ہو تسی۔ اور لوگوں ہمیں تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ہوں گے یہ ریشم کا کپڑا سرے عام پہنیں گے، اس طرح کہ جس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ۔ اور میں اللہ کا نبی محمد تمہیں کہتا ہوں دنیا کے اندر یہ سزا دے گا، حدیث کے الفاظ ہے قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا دنیا کے اوپر ہی۔ یہ حساب لگا لیں، دنیا کے اوپر ہی وہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، یہ بندر ہے، یہ خبیث جو ہے نا، یہ خنزیر جا رہا ہے، یہ سور جا رہا ہے، شکلیں اللہ ان کی وہ بنا دے گا، اور اسی طریقے سے وہ سارے کام گندے جو کرتے ہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس ریشم کے بارے میں یہ بات کہی، فرمایا یاد رکھنا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایسی بات، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے فلا یلبسوا، اس ریشم کو نہ پہنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشم پہننے والا اعلان کرتا ہے اور میں نہیں منتا اللہ نو، میں نہیں منتا قیامت کے دن نو، میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ریشم فلا یلبسوا، فرمایا اس کو نہ پہنے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے پہن لیا تو قیامت کے دن فرض کرے اس کے دیگر بڑے نیک عمل اچھے کام ہیں، شوقیہ پہنتا ہے. یہ ذرا بات دھیان سے سمجھ لیں، یہ دو میں کرنا. ایک کو ہوتا ہے ریشم پہنتا ہے شوقیہ، ایک ہے اور مینوں نہیں پتا حرام کی یا حلال کی، میں نہیں جانتا کسے. جس وقت اس نے یہ نہیں کہا اور چھاڑ تم حلال کی یار، اسی وقت کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا. لیکن اگر وہ ویسے پہنتا یار میرا دل کرتا ہے میں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت کے اندر بھی چلا گیا نا دیگر نیک اعمال کی زیادتی کثرت کی وجہ سے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی پھر اس کو ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا، ترستا ہی رہے گا. جنت کے اندر جنت کا بھی ریشم ہے نا وہاں جو اللہ دے گا، وہ تو اور قسم کا خاص ہی ریشم ہوگا، کسی نے سنا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ اعراف کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اے لوگو، میں نے آسمان سے جو نعمتیں تمہارے اوپر اتاری ہیں نا، اللہ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے. لوگو یہ میں نے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، اور لباس میں تم سونے لگتے ہو، چنگے لگتے ہو. اور لباس کو اتارنا چاہیے تو کتے بلے خنزیر ان سوروں کا کام ہے، بندروں کا کام ہے، یہ درندوں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں. اور تم لباس میں سونے لگتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں لباس آسمان سے اتارا، اس کی چیزیں اتاری کہ لباس پہنا کے پہنا کرو. یواری سوآتکم وریشا. اور دوسرا یہ ہے کہ مومنو یاد رکھنا، لباس ایسا پہننا کہ جس سے تمہاری شرمگاہ وجود کی بناوٹ کا پتہ نہ چلے. یاد رکھنا اصل میں تو یہ چیز کیا ہے، لباس کی بنیادی چیز ہے. ایک تو لباس میں تم سونے لگتے ہو، کتے بلے خنزیر نہیں لگتے تم. یہ ان کا کام ہے، کتے بلے خنزیروں کا کام کہ وہ بغیر لباس کے پھرنا. اور دوسرا کیا ہے کہ تمہاری شرمگاہیں جو ہے نا اس سے وہ ڈکی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے وجود کی کوئی ایسی کوئی حیا والی چیزیں ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. ہر قسم کے لباس میں سے بہتر لباس وہ ہے جو انسان پہنے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تقوی والا اور ڈر والا لباس ہے. یہ عورت اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ مرد اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ لباس گندا نہیں پہنتا کہ ایک ایک چیز اگوں تو پچھوں مرداں دی بھی نظر آ رہی ہے، کڑیاں دی بھی نظر آ رہی ہے. یہ مسلمان لوگ ہیں. قرآن مجید نے بلکہ ایک اور بات کہی کہ سب سے پہلا جو کام شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا نا، اسی صورت اعراف میں اس سے پہلی آیتیں ہیں، وہ پتہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت بنایا تو لباس آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پہنوا کے جنت کے اندر بھیجا. اور جنت کے اندر بھی ننگی کوئی عورت نہیں پھر سکتی، نہ مرد پھر سکتا ہے، نہ سر کا ننگا اس کا ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جنت کی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہے نا، یعنی خمار چادر، یہ ساری دنیا کے مال دولت سے قیمتی ہے. اس کا مطلب ہے جنت کے اندر اگر حور بھی ہے تو اس کے بھی سر کے اوپر کپڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان نے قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے پتہ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب وہ جنت میں چلے گئے تو یہ باہر ہی کھڑا تھا، کہنے لگا ادھر آؤ، میں اللہ کی قسم وقاسمہما، قسمہ اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں. انہوں نے کدی سنا ہی نہیں سی قسم چک دیاں کسی نے، کدی ویکھے ہی نہیں سی قسم کسی نے چک. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس درخت کو جس اللہ نے روکا ہے نا، کھاؤ پیو کچھ نہیں ہوتا، اس سے بندہ کھانے کے بعد پکے پکے جنتی ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی جنت سے نکال نہیں سکے گا. وہ غلطی لگ گئی، بس وہ پلیکھا آ گیا گلاں دے وچ لگ کے تے وہ کھا لیا. قرآن مجید نے کہا فَلَمَّا ذَاقَا، جس وقت وہ درخت کے قریب گئے تو انہوں نے اس توڑ کے نا جو منع تھا وہ پھل کھایا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا،
اس ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ जन्नत ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਏ। یہ شیطان کی سب سے پہلی جو انسان کے ساتھ اس کی بغاوت ہے، جو اس کی چال ہے، جو ضلالت، اور اس کے سب سے پہلے ہمارے ابا جی اور ہماری اماں جی کے اس نے ذلیل نے کپڑے اتروائے تھے، یاد رکھنا۔ اور آج کل تو دنیا میں نا، اللہ معاف کرے، دنیا میں بڑے سے مواقع میں یہ ہوتا ہے جی ننگے سائیکل کا مقابلہ ہے، سائیکل کی دوڑ کا، اور ننگیاں لڑکا اور لڑکے جی ننگے جو جی ان کا جی مقابلہ ہو رہا ہے جی فلاں کا، اور یہ اور وہ، اور باقاعدہ طور پہ ننگے مقابلے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اندر کہ ایک ہی لباس ہے۔ استغفر اللہ، شرم ہی آئی۔ قرآن مجید کہتا ہے بدات لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ایسا نہ انہوں نے چکھیا اسے والے لباس لے گیا۔ اللہ نے ان کو فطری حیا والا بنایا ہوتا، اسے وقت پریشان ہو گیا، لباس لے گیا۔ ایسے جنت کے وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے ایسے توڑ کے نہ اپنے آگے پیچھے لگا لیتے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس لیے یہ بات کہی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ او لوگو، او انسانوں، او خیال رکھنا، اور شیطان نے جو چال تمہارے ماں باپ کے ساتھ چلی تھی تمہارے ساتھ بھی چل کے تمہیں ننگا نہ کر دے کہیں، اور ننگا نہ کر دے، بچنا اس سے، یہ نہ ہو کہ تم پھر ننگے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا کیوں، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، قرآن مجید کہتا ہے اس نے سب سے پہلے لباس ہی چھینا تھا۔ اور یاد رکھو تم نے بھی جب گمراہ ہونا لباس ہی سب سے پہلے تم چھوڑنا ہے اپنا۔ آپ دیکھ لیں جس وقت کوئی امیر آدمی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی بیوی کپڑے اس قسم کے ادیاں باواں تنگ کپڑے، باواں تو بغیر کپڑے، اور کیا نام جی ہندوؤں کے لباس جو ہے نا جی ساڑیاں پہن کے تنی ننگی، پچھوں ننگی، اتوں ننگی تھل۔ اور آج کل ذرا لباس جو ہے کیا ہے، یہ جی عورتیں جو ہیں ادھی ادھی پنی تک، اللہ کی قسم میں لاہور گیا ہوں، ایک جگہ ہسپتال جانا تھا، بیمار آدمی، میں پریشان ہو گیا کہ میں کتنے چلا جاواں یار، عورتیں ادھی ادھی پنی ننگی اور ساتھ مرد جا، اور مردوں کی غیرت مر گئی، غیرت ہو گئے مرد، پتہ نہیں لگتا یہ میرے ساتھ یہ کیا دکھا رہا ہے دنیا، اور کیا چاہتی ہو دکھاؤ مجھے، اور مجھے بتا دو کیا چاہتی ہو یہ ننگا لوگوں کو دکھا کے، ان سے کیا چاہتی ہو؟ اللہ نے تمہیں خامن دیا، اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، او لوگو شیطان تمہارے ساتھ بھی وہ چال نہ چل جائے تو تمہارے ابو جان تمہاری امی جان کے ساتھ چل گیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اس نے سب سے پہلے چھینا تھا، تمہارا بھی لباس اس نے چھینا ہے۔ آپ دیکھ لیں امیر آدمی ہوتا ہے سب سے پہلے پتہ کرتا ہے انسانوں سے نکل کے چلو واپڈا ٹاؤن چلیے، چلو فلانے سٹی ہوسن، چلو فلاں، تاکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو میری کڑیاں نے پینٹاں پانیاں نے اگوں پیچھوں نظر آنا، لوگوں نے مینوں تانے دینے نے ایتھوں ایس علاقے چوں نکل ہی جاؤ۔ یہ جو بنے ہیں نا ٹاؤن، اور لوگوں کو پتہ نہیں، یہ ٹاؤنوں کی بنیادی بات یہ ہے، ٹاؤن اس لیے بنائے تھے انسان انسانوں سے رشتہ داروں سے دور ہو جائے اور جو چاہے کرے کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ کی قسم میں اللہ کے محمد رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اچانک ہی ایک دن مجھے جانا پڑ گیا ادھر، کیا میں بتاؤں کہ وہاں گیا، وہاں ایک میرا شاگرد کے ساتھ اس کی جوان بیٹیاں، تو وہ بھی یہی کیا تھا، ادھا ایسے مل کے مر گیا کہ یہ تھا حافظ صاحب نے انہوں تو جتیاں مارن تو باز نہیں ہونا، یہ تو کلاس بھی جتیاں مار دے ہوندے سن، اسے ویلے تھلے جی میں انہوں نے چولاں بڑا سمجھانا بھی ہے، سمجھ دیا نہیں، پتہ نہیں کی میں جا لین ویکھیا جے گھر میرا دا حال کی کرنا، تے گھروں لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان جو ہوتا ہے یہ انسان کا لباس اتراتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جنت میں سے بھی نکالا، اور کیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ نے فرمایا تم ننگے ہوتے ہو نا، شیطان اور شیطاننیاں ان کے قبیلے دیکھتے ہیں،
اے ننگا گندا باندراں گر کتیاں منگر عورت جا رہی ہے، اے مرد کتے والے کپڑے پا کے جا رہا ہے، کتے اللہ نے انہاں نوں کیا سی سجدہ کرو۔ شیطان جو ہوتا ہے یہ اس کا اور اس کا قبیلہ، انہ یراکم وہو وقبیلہ، اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، اے جی اینوں سجدہ کرو، اینوں سجدہ کرو، اے باندراں والے کتیاں والے کپڑے پا، خنزیراں والے کپڑے پا کے تے لدڑاں والے کپڑے پا کے جاندا پیا، اے عورت جو جا رہی ہے۔ اے بندیو خیال رکھنا، مومنو خیال رکھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ایک بات کی، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم سارے کپڑے کبھی نہیں اتار سکتے؟ گھر میں جب ہوں تو کلے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی حالت ہو اپنے اوپر کپڑا لے لیا کرو۔ کائنات کے امام نے فرمایا فاللہ تبارک و تعالی احق ان یستحیا منہ، فرمایا دنیا سے حیا کرتے ہو نا تو حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ سے حیا کر۔ یہ نہیں کہ گھر میں تم اکلے ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں باندر کتوں کی طرح خنزیروں کی طرح دونوں نے، انسان کو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رہنا ہے۔ مسلمان جو ہے یہ سوتے وقت بھی مسلمان ہے، جاگتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، چلتے وقت بھی، بات کرتے وقت، کوئی بھی زندگی کا موقع ہے یہ مسلمان ہی ہوتا ہے ہر وقت۔ یہ نہیں کہ اس وقت اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے خاص کر کے یہ بات کہی، مردوں کو بھی آپ نے گورنروں کو لے کے بھیجا کہ تم نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے، اور کیا باریک لباس نہیں پہننا کہ تاکہ اندر کی چیز باہر نظر نہ آئے کسی بھی طریقے سے۔ اب اس دور میں بھی باریک لباس نہیں پہننا جب اپنے ہاتھ کے ساتھ اور ستر کات کے، کتنا باریک ہو سکتا ہے وہ کپڑا، لیکن اس دور میں بھی فرمایا نہ کہ پہننا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک علاقے کے گورنر نے گورنر کے اوپر فرض تھا حضرت عمر کے دور میں کہ وہ نماز جمعہ بھی اس نے پڑھانی کرنی ہے، مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھانی کرنی۔ ایک صحابی مدینہ سے گئے، 2 صحابی مدینہ سے اس علاقے میں گئے، وہ گورنر آیا تو آ کے وہ جمعہ پڑھانے لگا، تو ایک صحابی دوسرے نے کہا اتنے باریک کپڑے، ہاتھ کے ساتھ بنا کے کپڑا کتنا باریک ہو سکتا ہے؟ فرمایا لگے دیکھو اس گورنر کو دیکھو، یلبس لباس الفساق، یہ فاسقوں اور فاجروں کا لباس پہن کے آیا ہے یہ محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر۔ فاسق اور فاجر کا لباس ہے جو مرد بھی اگر باریک پہنتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدینہ میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی شادی تھی، تو شادی والوں نے کہا کہ چلو دلہن انہوں نے تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لائے کہ چلو اماں جی سے دعا لے لیں۔ وہ دعا لینے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھیں، آئیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا یہ لباس کیا پہنا ہوا ہے؟ جی دلہن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جو قرآن مجید کی سورت نور کا انکار کرنے والے کافر لوگ ہیں، وہ پہنتے ہیں۔ اور لوگوں تمہیں دیکھا نہیں لوگ دلہن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بریک سے بریک اس کو ذلیل و رسوا کتیاں کرتے ہیں، جو حال ہوتا ہے نا یہ دلہن کے ساتھ وہ کرتے ہیں لوگ۔ میں لاہور میں ایک نکاح تھا پڑھانے گیا، آپ کو بتاؤں اپنی ذاتی بات، میں ایسے لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو میں نکاح پڑھانا شروع، کہنے ٹھہر جاؤ۔ میں کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ۔ ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی، اس نے بغیر بازو کے کپڑے گندے مندے کھلے پہنے ہوئے تھے، پکتے اے جی دلہن آ رہی ہے اس کو بھی ساتھ بٹھانا ہے۔ میں کہا فوری طور پہ ان کو چلو عورتیں چاہے مولوی صاحب نکاح پڑھانا جے کہ نہیں؟ میں کہا میں نہیں نکاح پڑھاتا ایسا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، دلہن اور دولہے کو اکٹھا بنا کے دونوں سے پوچھنا، صرف پوچھنا مرد سے جاتا ہے۔ عورت کا ولی بتاتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح جو ہے یہ میری بہن کا نکاح کرو، عورت نے، اور اتنا گندا غلیظ لباس پہن کے یہ لوگوں میں آئے گی، اور مولوی صاحب اٹھو چلو نکلو باہر اتھوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں، میں اٹھ کے جو ہے تو ایک اور مولوی صاحب آئے 500 روپیہ لے آ کے آندے نے میں دھیان تھلے کر کے پڑھا دیتا سی۔ یہ لاہور کی بات ہے، لاہور بھگوان پورے میں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا یہ وہ لباس پہنتے ہیں، یہ عورت والا لباس جو دلہن کا لباس تم نے پہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سے سورہ نور کا انکار کرنے والے لوگ. اللہ کی سورہ نور تو پھر بڑی صورت ہے نا، ایک چھوٹی آیت کا بھی انکار کر دے انسان کافر ہو جاتا ہے سادہ لفظوں میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آئے، وہ دلہن کو لے کے آئے تو آپ نے دیکھا مجھے لباس پسند نہیں. فرمایا یہ لباس تم مومنہ ہو کہ مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں کہ عیسائی؟ اور نہیں اماں جی اسی مسلمان ہاں. فرمایا پھر اے لباس مسلمانہ دا نہیں، یہ ایک کافران دا لباس ہے. اور اللہ کی قسم حضرت عائشہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں ایک بڑا نا موٹا ایک سوٹ بنایا، موٹا وہ بنا کے رکھا ہوا تھا. اور مدینے میں یہ حال تھا کہ جس کی بھی شادی ہوتی تھا میرے سوٹ کو لے کے دلہن کو ادھار پہناتے تھے تاکہ ان کے گھر میں جائے پہلے دن ہی پتہ چلے یہ کپڑے کو، یہ موٹے کپڑے پہننے والی اپنی عزت کو سنبھالنے والی ہے، یہ کو آوارہ اور ننگی عورت نہیں. مجھ سے ادھار لے کے جاتے تھے، یہ بات سن لیں، مجھ سے ادھار لے کے جاتے تھے وہ کپڑا. اور دلہن کے اگلے دن پھر وہ کپڑا مجھے پھر اگلا آتا، پھر میں اس کو دے دیتی، پھر اگلا آتا، پھر میں اس کو دے دیتی. نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، فرمایا یاد رکھنا اور لوگوں تم بھی سب یاد رکھنا. آپ نے فرمایا جس عورت کو دیکھو کہ اس نے کپڑے ٹائٹ پہنے ہیں یا باریک پہنے ہیں، میں اللہ کا نبی اپنے ہر امتی مرد اور عورت کو حکم دیتا ہوں العنوہن، جو اس کو دیکھے دیکھتے ہی سب سے پہلے کہے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ سارے سن لو. اس کی بیٹی نے پہنا، بیٹی کو بھی کہ لعنت ہے تیرے اوپر، سمجھائے بات. کسی کو دیکھے بازار میں دیکھے اللہ کی لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر. یہ محمد رسول اللہ نے کہا میرا حکم ہے، حکم ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ملعونہ، ہے ہی وہ لعنتی عورت ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. موٹا پہنا ہے تو وہ ٹیٹ کر کے پہنا ہے، ٹیٹیاں پہنی ہیں، اور باریک پہنا تو صاف نظر آ رہا ہے، اندر پہ لتاں نظر پہ آؤندی ہیں، سارا وجود پہ نظر آتا ہے. آپ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں لا يدخلن الجنت فلا یجدن ریحہا. فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، کڈی بھی نیک ہو جاتا، جد گزار ہو جائے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے جو ایسا لباس پہننے والی عورت ہے. پھر مسلمان کے لباس میں ایک اور بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی بھی قوم دوسری کے ساتھ وہ اپنی تشبیہ کرے گا نا، لباس کے اندر بھی قیامت کے دن اس کا حشر بھی ان لوگوں میں ہونا ہے. یاد رکھنا. ہمارے لوگ باہر سے آتے ہیں نا جی، بڑے نیک ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھیا تو ساریاں تھیاں پینٹاں پاندیاں نے سارے، اور سارے ہی کافروں کا لباس پہنتے ہیں. اور اتھے آ کے یہ لو جی او جی بڑے مسلمان ہیں جی، انج کرنے جی تہجد پڑھنے، حافظ قرآن، اور کوئی دوسرا آدمی دیکھ لے تیری مہربانی گھر نہ پیچھے نہ پتہ لگ جائے کہ اسی کی پائے. فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، ان کا حشر انہی میں سے ہوگا. اور لوگوں یہ ساڑی جو ہے یہ ہندوؤں کا لباس ہے. قیامت کے دن مسلمانوں کی بیٹی، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، ان کا لباس پہنتی ہے جی، شوق ہے جی انہوں ساڑی پہننا، کوئی بات نہیں. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا فلاں ہندنی اٹھے، فلاں ہندو عورت اٹھے، فلاں ہندو عورت اٹھے، اللہ کے سامنے آئے، انہی کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا. اور ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے ساتھ، اور مسلمان قوم کا لباس پتہ کیا ہے؟ ایک تو سادہ سادہ کپڑے ہوں، بے شک کتنے بھی قیمتی ہوں، ساڈا پتہ لگے متانت، سنجیدگی، شرم، حیا، مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، پتہ چلے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ باحیا لوگ ہیں، ایسا لباس پہنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مباشرت یہ مشابہت کرے گا قیامت کے دن یاد رکھنا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی. فرمایا کئی لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان کی عادت ہوتی ہے اور میرے جیسا لباس کو نہیں، کوئی جمیا نہیں جو جے کپڑے میں پائے نے نا، جو میں پانا پورے محلے چ نہیں پاندا کوئی. جتھے جائیے تواڈے بھرا دے لباس دا نا لوکی چرچا کر دے اویو. فرمایا یاد رکھے شہرت کا لباس جو ہے نا، اپنے آپ کو شہر
ایک ہے اللہ نے مال دولت دی یا اچھا لباس پہنے، ایک ہے شہرت کا نویں نویں ڈیزائن، نویں نویں چیزاں اپنے آپ کو بس بنانا کوئی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا میدان محشر میں اس کو اٹھایا جائے گا، ذلت کا لباس اس کو پہنا کے ساری دنیا کے سامنے، اور لباس چک کے اندر فرشتہ جہنم کی آگ اس کے اندر رکھے گا کہ تو شہرت کا لباس پہنا ہے سانا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے اس کے باوجود وہ شریفانہ لباس ہی پہنتا ہے، نہ اس کی عورتیں بھی شریفانہ با پردہ، پتہ چلتا ہے یہ لوگ ہی کو مسلمان ہیں، یہ اس علاقے کے بندے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا جو یہ سادہ لباس پہنتا ہے نا، اچھا لباس پہنتا ہے، پردے والا، شرم والا، حیا والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نا، اس کو آئے گا، اس کو اٹھا کے سامنے حلے پڑے ہوں گے بڑے بڑے گون۔ فرمایا میدان محشر میں ہی اس کو کہا جائے گا یہ ایمان کے گون ہے، جو چاہتے ہو ایمان کا گون پہن لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ہمارے مسلمانوں کے لباس میں پھر ایک اور لمبائی کا بھی حساب ہے۔ مسلمان مرد جو ہے اس کے لیے یاد رکھیں یہ تنی سے لے کے دون سرہ، یہ تنی یہ جو ناف سے لے کے یہ گوڈے تک، گوڈا سمیت، یہ حصہ مسلمان کسی اپنی ماں کو، باپ کو، بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتا سوائے بیوی کے۔ اگر یہ حصہ دکھاتا ہے تو وہ حرام تک، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو مسلمان یہ حصہ دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلوان پہنتے ہی جانگیا اور کچھا اور رومالی، اور نظر ہی سارا یہ آتا ہے پٹ بھی ننگے اور اوپر بھی ننگا نکل، اور کائنات کے رب کی قسم ساری دنیا کی طرف ہو جائے جو نبی نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ حرام ہے مسلمان کے لیے اگر اس نے سب یہ ناف سے لے کے اتنا لباس جو ہے یہ مسلمان، کوئی مسلمان اس کا علاقہ کوئی اے ان ذرا سردی گرمیاں آئیاں نے اور لوگوں اپنے پتران نو ہوئے اپنی تیاں نو سمجھاؤ، ادیاں دیاں نکراں لوکاں نے پا کے تے بازاراں چ نکلنا، منڈیاں نے جی گرمی بڑی لگتی ہے۔ اور کوئی تو بات اللہ کے نبی کو، کوئی تو شرم رکھ لو محمد الرسول اللہ کی، اور ہر معاملے میں میرے نبی کی مخالفت ہی کرتے ہو ظالموں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کا جو ہے نا، یہ یہاں سے لے کے ناف سے لے کے یہ ٹخنے، یہ گھٹنے تک جو ہے نا، گوڈے تک جو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمان جو ہے یہ اپنی بیوی کو، اپنی لونڈی کے علاوہ یہ کسی کو نہیں دکھا سکتا، اور سکی ماں نو بھی نہیں دکھا سکتا، سکے باپ کو، بھائی کو بھی نہیں دکھا، پتر نو بھی نہیں دکھا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان، یہ تو ہے اس کا سطر، لیکن لباس جو ہے اگر وہ پہنے تو اڈی پنڈلی تک تو ہو جائے، یا کم از کم نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹخنے جو ہے نا، یہ ٹخنوں تک، یہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اتنا لباس مسلمان کی لمبائی ہونی چاہیے۔ اور جس آدمی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کہتا ہے نا میں نہیں جانتا کسی نو، اور پراں کر تو حدیثانہ مینوں سنا بہتیاں، اور لوگوں یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں، اور حافظ صاحب آ گئے نہ کہ کوئی نہ کوئی حدیث کوئی نواں ہی انہوں نے آ کے مسئلہ کھولنا، کٹا کھولنا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس طریقے سے کہ میں نہیں جانتا کسی بات، میں پانے نے میرے تھلے کپڑے ہون گے سارے، آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے ہوئے یہ ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے نا کپڑے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں ففن النار، وہ جہنمی ہے، بس گل مکی جائے ففن النار، وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، ان کا وجود اس قسم کا تھا کہ ان کا نا نیچے والا دھاڑ ذرا نا پتلا سی، کمزور سی، تو یہ اوپر والا دھاڑ ان کا ذرا بڑا تھا، تو یہ اپنا لاچا جب باندھتے ہیں تو کئی بار انہیں نیویں ہو جاتا سی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ عطا آغا دوں، جب نیچے ہوتا ہے میں پھر وہ اوپر کر لینا، اور پھر کدی ہوئے پھر میں اتنے کر لینا۔ یا رسول اللہ میں ہونا نہیں، فرمایا نہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں، تکبر کرنے والوں میں سے، جو اونچا کر لیتا ہے نا اگر نیچا ہو گیا ہے، فرمایا وہ اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ کپڑا نیچے کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ایاک اسبال الازار فإنہ من المخیلہ، لباس کو نیچے کرنا اللہ کے نزدیک یہ تکبر کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے، کہتا ہے اور میں نہیں مانتا اللہ دی گل، میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ دی گل۔ اور مسلمان عورت کا لباس جو ہے
گھر کے اندر جو مسلمان عورت کا لباس ہے، قرآن مجید نے یہ سورہ نور کے اندر بیان کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. فرمایا ایک مسلمان عورت گھر کے اندر بھی جب لباس پہنتی ہے تو اس کے صرف ہاتھ ننگے ہوں اور منہ ننگا ہو. اور یہ بھی کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ بھی کون اور لوگوں سنو، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ پاک کہتا ہے اِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، یہ اس کا خامد اس کا منہ اور اس کا جو ہے نا ہاتھ دیکھ سکتا ہے. لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، ان کا ابا بھی دیکھ سکتا ہے اس کا اپنی بیٹی کا اگر اس کے ہاتھ اور یہ چہرہ ننگا. وَبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا ان کے بیٹے دیکھ سکتے ہیں، یا ان کے باپ دیکھ سکتے ہیں، یا ان کے باپ کے دوسری بیوی میں سے بچے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے بھائی دیکھ سکتے ہیں، یا بھائی کے بچے دیکھ سکتے ہیں، بھتیجے، یا بہنوں کے بچے بھانجے دیکھ سکتے ہیں. او نسائہن، غیر عورت بھی مسلمان عورت کا یہ نہیں دیکھ سکتی. پتہ لگے غیر عورت پردہ کر کے گل کرے، نہیں کون ہے تو کتوں آئی ہیں، چل مسلمان عورت پردہ کرے عورت سے، غیر عورت سے. دھیان سے میری بات سنو، غیر عورت سے مسلمان عورت جو ہے پردہ کرے. پتہ نہیں کون ہے، فحش عورت کیا لینے آئی ہے، کیا سنگنے آئی ہے گھر سے، کیا کام کرنے آئی ہے. اپنا اسی وقت نقاب کر کے ہاں کون ہو تم. یہ نہیں کہ عورت یہ جنانیوں یہ میں نہ، اپنے ہاتھ بھی لکائے اپنا چہرہ بھی لکائے. قرآن مجید یہ بات کہتا ہے. ہاں او ما ملکت ایمانہن، یا گھر کے اندر کو لونڈیاں وغیرہ کو کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں وہ آتی جاتی چونکہ رہتی ہیں تو وہ ہاتھ اور منہ دیکھ سکتی ہیں. یا وہ مرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھر میں آتے جاتے ہیں، لیکن وہ مرد جو ہے اوِتَّابِینَ غَیْرِ اُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، ایسے مرد جس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا خسرے مرد، جن کو عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں، جن کو وہ گھر میں کو بچہ اس قسم کا ہے، بے شک وہ بڑا ہو جائے تو وہ بھی اس کے ہاتھ اور منہ زیادہ نہیں، ہاتھ اور منہ اس کے دیکھ سکتے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا چھوٹے بچے جن کو ابھی پتہ نہیں جنانی کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نا، جن کو وہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، وہ منہ دیکھ سکتے ہیں. اور لوگوں آج کل تو 5 7 10 سال کے بچے کو پوچھ لے جو پوچھنا، ہمارے دادے کو نہیں پتا تھا جو اس کو پتا ہے آج کل. ان کو ہاتھ بھی نہیں دکھانا کہ یہ باہر جا کے فلانی عورت دے کہ نہیں ہاتھ کڈے چٹے سونے نے، کڈے گول گول نے. یہ باتیں کرتے ہیں، اوے اللہ سمجھاتا ہے پیا، اوے اللہ کا نبی سمجھاتا ہے، بات کو سمجھو. اوِتَّابِینَ غَیْرِ اُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یظہروا عَلیٰ عَوْرَاتِ النِّسَاء. آگے اللہ نے کیا، آگے اللہ پاک نے کیا، وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ. زمین کے اوپر چلیں، آہستہ آہستہ عورتیں پیر رکھیں تاکہ ان کا جو زیور ہے پہنا ہوا ہے اس کی کوئی چھنک نہ کسی دوسرے کو جائے. میں صدقے جانا، اس کی چھنک بھی نہ کسی کو پتہ چلے. اور تو اس قسم کا لباس پہنے کے اندر کی بات. اور آگے اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے لوگوں اللہ کو توبہ کر لو مرن تو پہلا. اے نہ کیا جی اللہ نے قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو یہ بات کہیں جب وہ باہر جائیں اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر کے کھلے کپڑے پا کے، تاکہ وجود دی کوئی چیز نظر نہ آوے کہ ایک. اور آج کل تو عورت جاتی ہے ایک اتنا درزیوں کو ایسے پتہ نہیں ہوتا جتنا بچوں کو اس کا ماپ کا پتہ ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کہتا ہے جو آج یہ باتیں جس نے سن لی ہیں
وہ عورت توبہ کر لے، وہ مرد توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔